بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک پاک دامن عورت اور اس کے شوہر کا واقعہ سنائیں گے کہ جب اس عورت کے ہاں 9 ماہ کی بجائے 6 ماہ میں بچہ پیدا ہوا تو اس کے شوہر کا کیا رد عمل تھا، اور عورت کو اس الزام میں کیا سزا ملی، اور کیا واقعی عورت 9 ماہ کے علاوہ 6 ماہ میں بھی بچے کو جنم دے سکتی ہے، اور قرآن مجید میں اس کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے۔ تمام تفصیلات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اس طرح کے ایمان افروز واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کے ایک سپاہی جس کا نام جیسم تھا، اس نے عرب کے ایک قبیلے میں رہنے والی لڑکی سے شادی کر لی۔ یہ عورت بہت ہی خوبصورت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عورت پاک دامن اور نیک خاتون بھی تھی۔ شادی کے 6 ماہ گزرنے کے بعد جیسم کے گھر بچہ پیدا ہو گیا، جو کہ ان کے لیے ایک حیرانگی کی بات تھی۔ جیسم نے دیکھا کہ بچہ جو کہ 9 ماہ میں پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ 6 ماہ میں پیدا ہو گیا ہے، تو وہ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے لگا اور اپنی بیوی پر بدکاری کے الزام لگانے لگا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد جیسم کا خون مسلسل کھولے جا رہا تھا، مگر جیسم کی بیوی مسلسل چلائے جا رہی تھی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہ اللہ جو کہ تمام کاموں سے آگاہ ہے، وہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی کا نہیں بلکہ آپ کا ہی ہے۔ مگر جیسم کو اپنی بیوی کی کسی بھی بات پر یقین نہ تھا، کیونکہ اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں چلا جاتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر فریاد کرتا ہے کہ حضور، آپ خلیفہ مسلمین ہیں۔ میں نے 6 ماہ قبل اس عورت سے نکاح کیا تھا، مگر 6 ماہ گزرنے کے بعد اس عورت نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، جبکہ بچہ 9 ماہ کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور میں اس معاملے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ چونکہ آپ تمام مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ میرے اس مسئلے کو حل کر دیں کہ یہ بچہ میرا ہے یا اس عورت کی بدکاری کی وجہ سے کسی اور کا ہے۔ سارا واقعہ سننے کے بعد حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ تو نے اس بچے کو 9 ماہ کی بجائے 6 ماہ میں جنم دیا ہے؟ تو وہ مظلوم عورت عرض کرنے لگی کہ اے حضور، میرے شوہر بالکل سچ بول رہے ہیں کہ میں نے اس بچے کو 6 ماہ کے بعد جنم دیا ہے، مگر وہ اللہ جس نے اس بچے کو 6 ماہ میں پیدا کیا ہے، اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ جیسم کا ہی ہے۔ دوستو، عرب میں اسلام آنے سے پہلے عرب والوں کا اصول تھا کہ اگر کسی عورت کو 6 ماہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ لوگ اس عورت اور بچے کو زمین میں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ 6 ماہ میں پیدا ہونے والے بچے کو حرام کا بچہ قرار دیتے تھے۔ یعنی ان کی نظروں میں 6 ماہ سے پہلے بچے کے پیدا ہونے کی وجہ بدکاری ہوا کرتی تھی، اور بچہ حلال کا نہیں ہوتا تھا بلکہ حرام مانا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عورت سے فرمایا کہ اے خاتون، تم اس بات سے بخوبی واقف ہو کہ عرب میں یہ اصول چلتا آ رہا ہے کہ اگر کسی عورت کو 6 ماہ کا بچہ پیدا ہوا ہے تو یہاں کے لوگ اس بچے کو حلال کی بجائے حرام قرار دیتے ہیں۔ تمہارے بچنے کی اب صرف ایک ہی صورت ہے کہ اگر تم اللہ کے قرآن اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان سے یہ بات ثابت کر دو کہ ایک عورت کے بطن سے 9 ماہ کے علاوہ 6 ماہ میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو میں تمہیں ابھی رہا کر دوں گا، اور اگر تم ثابت نہ کر سکی تو میں تمام مسلمانوں کا خلیفہ اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ تمہیں بدکاری کے جرم میں سینے تک زمین میں غرق کر کے تمہیں اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک تم ہلاک نہ ہو جاؤ، یعنی میں تمہیں سنسار کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ جب اس پاک دامن عورت نے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ سنا تو وہ زور زور سے سب لوگوں کے سامنے رونے لگی اور عرض کرنے لگی کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں،
اور یہ بچہ حلال کا ہے، اور اے حضور میرے پاس تو کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ہے جس سے میں یہ ثابت کر سکوں کہ یہ بچہ 9 ماہ کے علاوہ 6 ماہ میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ مجھے بے گناہ کو سزا دیں گے تو یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن میرا اللہ اس بات کا گواہ ہوگا کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے شوہر جیسم کا ہے۔ اس کے بعد سپاہی اس عورت کو پکڑ کر مدینے کی گلیوں میں لے گئے اور اعلان کرنے لگے کہ اے لوگو، اس عورت نے بدکاری کی ہے اور اس عورت نے 9 ماہ کی بجائے 6 ماہ میں بچہ پیدا کیا ہے، لہذا اس عورت کو خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق سنگسار کیا جائے گا، یعنی اس عورت کو سینے تک زمین میں غرق کر کے اس وقت تک پتھر مارے جائیں گے جب تک یہ عورت ہلاک نہ ہو جائے۔ اے لوگو، اعلان کرنے کا مقصد اس عورت سے عبرت حاصل کرنا ہے تاکہ تم لوگ بھی بدکاری جیسے گناہوں سے بچ جاؤ۔ جب ان سپاہیوں کا اعلان حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو ساتھ لے کر حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ اے عمر، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ تم ایک بے گناہ عورت کو سزا دینے جا رہے ہو اور اسلام اور قرآن مجید کی خلاف ورزی کرنے جا رہے تھے، کیونکہ قرآن مجید کے مطابق ایک عورت نہ صرف 9 ماہ میں بلکہ 6 ماہ میں بھی بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ جب حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے علی، ہم نے ساری زندگی قرآن پاک پڑھا ہے مگر میں نے کسی جگہ پر بھی یہ نہیں پڑھا کہ عورت 9 ماہ کی بجائے 6 ماہ میں بھی بچے کو جنم دے سکتی ہے۔ اے علی پاک، اگر آپ نے اس بات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کر دیا تو میں اس عورت کو ابھی رہا کر دوں گا۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے، تو حضرت علی پاک نے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جو مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتی ہیں وہ اپنی اولاد کو 24 مہینوں تک دودھ پلائیں۔ اس کے بعد حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی سورہ الحقاف سے چند آیات کی تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، کیونکہ اس کی ماں نے بہت ہی تکلیف کے ساتھ اس کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے اور پھر بہت ہی تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیا، اور انسان کے بچے کے حمل اور دودھ پلانے کا زمانہ 30 ماہ تک ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات میں 2 زمانوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک حمل اور دوسرا دودھ پلانے کا زمانہ، یعنی عورت کے پیٹ میں بچے کے پہلے دن سے لے کر بچے کے دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ اس طرح اگر مائیں اپنے بچوں کو 2 سال یعنی 24 ماہ اپنے بچے کو دودھ پلائیں تو باقی 6 ماہ ہی بچتے ہیں، جو کہ 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کے مطابق عورتیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں، جبکہ بچے کا اپنی ماں کے پیٹ میں آنے سے لے کر دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ تو اس طرح یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بچہ بدکاری کا نہیں بلکہ حلال کا ہے اور اسی جیسم کا ہے۔ مجلس میں موجود لوگوں نے جب اپنی آنکھوں سے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دیکھا تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بدکاری سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔